السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے اس کا مختصر تعارف۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں اس سورت کو بہت سی خصوصیات اور فضائل حاصل ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی اولین سورت ہے۔ اس وقت کتاب کی شکل میں جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جب تنزیل شروع ہوئی، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو اس وقت بھی جو سورت مکمل یکبارگی سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے سورۃ العلق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق اور سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی چند آیات نازل ہو چکی تھیں، مگر کوئی بھی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت قرار دیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی مثیل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثال پیش کر سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی کئی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ ان میں ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں ان کا اختصار اس سورت میں پیش کر دیا گیا ہے، ان کا مغز اس کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے مضامین پر اگر ہم بات کریں تو صحیح مسلم کی ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اصل سورۃ الفاتحہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں موجزن جذبات شکر کی حسین ترین تعبیر ہے، اور ساتھ ہی عہد وفا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید ہدایت اور مستقل ہدایت کی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سورۃ الفاتحہ اور پورے قرآن کے علم و حکمت اور برکات و ثمرات سے ہمیں بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔